التماس دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم عرفنا نفسک فإنک ان لم تعرفنا نفسک لم نعرف رسولک۔ اللہم عرفنا رسولک فإنک ان لم تعرفنا رسولک لم نعرف حجتک۔ اللہم عرفنا حجتک فإنک ان لم تعرفنا حجتک ضللنا عن دیننا۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجہ۔ وبحق سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها يا الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ رضائے پروردگار اور خوشنودی محمد وآل محمد علیہم السلام دے حصول واسطے اور تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واسطے بھی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وعلى الأطيبين الأطهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ اللہ رب العزت تو زندہ اور سلامت رکھے، آباد اور شاد رہو، سوائے اس غم دے اور کوئی غم نہ دیکھو۔ دعا گو ہیں ذکر دا صدقہ اللہ سا ساریاں دے گناہاں نے صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، واجبات کو سمجھن اور پورا کرن، محرمات کو سمجھن اور انہاں تو دور رہن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سا جتنے بزرگ جوان عزیز پردے چاہیں ہویاں میری ماما بہنہ دھیاں، جو حاجات گن کے اس عظیم بارگاہ حاضر ہو، اللہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے۔ اللہ اس گھر وچ اپنی رحمات اور برکات دا نزول فرمائے، دکھاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں نحوستاں دور فرمائے، میرے بھائیاں دے رزق و مال وچ برکت عطا فرمائے، رزق وسیع اور حلال عطا فرمائے۔ اللہ دا انہاں دے خاندان دے جتنے مرحومین ان سب دے بالخصوص انہاں دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرمائے، جوار حضرت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا وی جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سا ساریاں کو امام حسین علیہ السلام دا مخلص عزادار بنائے، پرسد حقیقی وارث حجت دوران حضرت امام زمان یوسف جناب حضرت بطول عذرا خاتم الائمہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہوری تعجیل فرمائے، سکونہ دی معرفت عطا فرمائے، اور اس لائق بنائے کہ خود امام فرماویں کہ میرے منن والن۔ اور ایک دعا میرے واسطے بھی منگو کہ میری زبان تو کوئی ایسا لفظ ادا نہ ہوئے جندے تے آل محمد ناراض ہوئن۔ انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے با آواز بلند صلوات پڑھو۔ یہ چلنا ضروری ہے۔ چلو ایک توجہ والی صلوات پڑھو۔ اچھا اگر میں ناراض بھی نہ تھی وہ تو تھکو ہی نہیں تو میں ہک قدم اگن تھی ہو۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اس مقام تے تساں عزاداراں دی زیارت دا پہلا موقع ہے۔ بظاہر تساں میرے مزاج تو واقف نہیں اور میں تمہارے مزاج تو واقف نہیں، لیکن ممبر امام حسین علیہ السلام تے بہ کے پورے یقین نال آکھ سکدا 14 دے منن والا جتھاں ہی ہوئے اس دا مزاج ایک ہے۔ علی مولا اتنی اپیل کرے سن کہ میرے لفظ اور جملے اگر تھوڑے دل و دماغ تے ون کے دستک دے میں تو پھر کوشش کرنی ہے جو سر نہیں ہلاونا زبان ہلاونی ہے۔ مولا تو کو سلامت رکھے، مل کے ایک توجہ والی صلوات پڑھو۔ محمد وآل محمد۔ امیر المومنین، امام المتقین، مولا الموحدین، طریق السالقین، یعصوب الدین، لنگر آسمان و زمین، توجہ بیٹھے ہو، لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، ناقت اللہ، کائنات اللہ دی طرفوں کائنات دا نظام چلاون والا تواڈا تے میرا مولا علی
تواریاں حیاتیاں ہوئن، تواریاں زندگیاں ہوئن، علی مولا تواری حیاتی ہوئے، قسیم النار والجنہ، حسنین دا بابا، کعبے دا کعبہ، بطول عذرا دا شوہر، کعبے دا گوہر، وارث منبر سلونی، دستار رسالت دا وارث، کائنات دی رسول دی ہر شے دا علم اپنے سینے چ رکھن والا میرا مولا علی، اور اس کریم پروردگار دی ولایت دا مظہر بن کے کائنات تے ولایت کرن والا تہاڈا تے میرا مرشد مولا علی، علی مولا اپنی بڑی مہربانی اپنی مسند تے تشریف فرمائن۔ امیر المومنین کو کوئی خیال آئے، اس خیال دے تحت پیغام بھیجا، اپنے بھائی جناب حضرت عقیل کو سدا، جناب عقیل کول آئے، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، او جنت انساناں دا امام علی تیرے اتے میں عقیل دا سلام ہوئے۔ کائنات دے وارث امام نے سلام دا جواب عطا فرمایا، جناب عقیل بیٹھے، صلوات پڑھو مل کے بآواز بلند، صلی علی، بسم اللہ بیٹا، ٹھیک ہو، سلامت رہو، پھر بھی ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، توجہ میری جانب رہے۔ جناب عقیل نے عرض کی تھی، یا ولی اللہ حکم فرماؤ، کیوں طلب فرمائے؟ کائنات دے امیر فرمیندن، عقیل بھائی تساں ہو علم انساب دے ماہر، توجہ میں رہے، تساں ہو علم انساب دے ماہر، عرب دا کوئی ایسا خاندان اور قبیلہ نہیں جس دی حقیقت تو تساں واقف نہ ہو، وہ تساں ہر قبیلے دے اور خاندان تو واقف ہو، لہذا میں علی ابن ابی طالب چاہندہ اے ہاں عرب دے انہا خاندانہ وچوں ایک ایسے بہادر جنگاور شجاع خاندان دا انتخاب کرو جس خاندان دی خاتون نال میں علی شادی کراں، اس شادی دے نتیجے چ کریم پروردگار میں کوئی ایک ایسا بہادر بیٹا عطا فرمائے۔ اگلے جملے تے توجہ کرنا، میری ہر چہرے تے نگاہ دیکھنا، میرے آلے پاسے سر اٹھا کے، میں خاتون نال شادی کراں جس دے نتیجے چو کریم پروردگار میں کوئی ایک ایسا بہادر بیٹا عطا فرمائے جڑا کربلائچ میرے حسین دا مددگار ہوئے۔ سلامت رہو، پہلا جملہ ذہن نشین ہوئے، تواریاں حیاتیاں ہوئیں، بزرگیاں سلامت رہویں، مولا نور ولایت اور معرفتی اضافہ فرماویں، توجہ رہے، ایسا بہادر بیٹا او کریم میں کو عطا فرماوے جڑا کربلائچ میرے حسین دا مددگار ہوئے۔ او اتھے ایک بات سمجھاونا چاہنا، بزرگ سفید ریش بھی تشریف فرمائیں، جوان بھی تشریف فرمائیں، اگر ایک چھوٹا بھائی ہوئے نا سہی بزرگو، چھوٹا بھائی ہوئے، بزرگو توجہ، وہ کوئی چنگا کام کرے، بس اس چنگے کام واسطے ادب اور لحاظ دی بنا تے اپنے وڈے بھائی کو اے ناک سے جو سی تساں یہ کام کرو، یہ میں گال ہے نا، ادب مانے ہوندے جو میں چھوٹا ہو کے کیویں حکم دے ماں وڈے کو جو تساں یہ کام کرو۔ عقل مند بندہ ایک طریقے نال اپنا او پیغام وڈے بھائی تک پہنچے سی، کیا بھی اپنے وڈے بھرا کو ٹروے سی اکسی کے بھائی جان میں کو یہ کام چنگا لگے، میں ایک کام کریں دا پیاں توڑا کیا مشورہ ہے، ایمیں گال ہے جا کوئی نا، ہون توجہ کرنا، اگر وہ وڈا بھرا بھی عقل مند ہے
تبت حتمن اوہی سوچے سی جو یار کم تا چنگا ہے تے چھوٹا جو کریں دا پہ میں کیوں نہ کراں، میں بھی ہوں کام وچ جوان شریک ہو ونجا، اے وڈا بھرا ضرور سوچے سی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عقیل نال ایک گل کر کے مشورہ کر کے انہاں دے ذہن وچ اے بات پاتی جو نصرت امام حسین، توجہ رکھنا میرے جملے تھے، نصرت امام حسین کوئی ایڈا وڈا عظیم منصب ہے جس منصب واسطے میں علی جیسا امام حسرت کرے نا، ہائے 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 ہائے۔ اور سامنے بھی ہن عقیل اس ذات کو اکدن جڑا سب تو زیادہ عقل مند ہوئے، جناب عقیل دے ذہنی چو گاہل بہ گئی، توجہ کرنا گاہل بہ گئی جو اس نصرت امام حسین والے منصب تے میں کیوں پیچھا رہا، یہ وجہ ہی توجہ کرنا جو جناب حضرت عقیل نے شام دے شہری علیہ نامی خاتون نال شادی کی تھی جس دے ذریعے اللہ نے انہوں کو مسلم جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تفصیل میں نہیں میں دیں واسطے ڈھیر سارا وقت چاہیے، اتنا نقطہ تو ذہن پہنچنا چاہیے۔ جناب عقیل کو جس وقت مولا نے فرمایا جو ایسا بہادر بیٹا میں اللہ کو چاہنا جڑا کربلا میرے حسین دا مددگار ہوئے، جناب حضرت عقیل نے فرمایا یا علی میری نگاہ عرب دے تمام خاندانہ چوں اساں بنی ہاشم تو بعد اگر کوئی قبیلہ بہادر ہے تو وہ بنی کلاب ہے۔ فرمایا عقیل بھائی وط ونجو مجھے سردار کو ون کے میرے واسطے رشتہ طلب کرو۔ جناب عقیل نے بنی ہاشم دے کچھ جوانوں کو نال لایا، سفر شروع کیتا، قبیلہ بنی کلاب دے نزدیک پہنچے۔ جناب حضرت حزام جڑا قبیلہ بنی کلاب دے سرداران انہاں کو خبر پہنچی جو ابو طالب دا پتر سا کو ملن پہ آندے، اپنے عرب دی مہمان نوازی دے قانون دے مطابق جناب حزام نے اپنے قبیلے دے جوانہ کو نال لایا، انہاں کو اسلحہ نال لیس کیتا، اپنے خاندان تو قبیلے تو کافی دور ون کے جناب عقیل دا استقبال کیتا اور اپنے جوانہ دے ذریعے انہاں کو سلامی پیش کی تھی، عزت و احترام نال اپنے گھر گھن آئے، حجرت بلھایا، کھانا کھوایا۔ جڑے ویلے رات ہوئی نا، توجہ کرنا، جڑے ویلے رات ہوئی ہے نا، جناب عقیل پوچھے، جناب حزام پوچھے اے فرزند ابو طالب میں پوچھ سکتا جو میرے گھر تشریف کیوں گھن آئے ہو؟ تھکے تنیوے بیٹھے، میرے گھر تشریف کیوں گھن آئے ہو؟ جناب عقیل مسکرا کے رخ انور تھوڑا جہاں جھکا کے ارشاد فرمینن حزام بھائی ہمیشہ غرض مند شریفاں دے در تے ٹر کے آندے رہندن، آئے 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 آئے، ہاں ہمیشہ غرض مند شریفاں دے در تے ٹر آندے رہندن، میں کو غرض گھن آئیے۔ عرض کی تھی قبلہ کیڑی غرض ہے جو میرے کول تشریف گھن آئے ہو؟ فرمینن میرا بھائی ہے جس دا نام ہے علی، انہیں اپنی حسرت دا اظہار کیتے جو ایک ایسے بہادر خاندان دی خاتون نال میں شادی کراں جس دے ذریعے اللہ میں کو بہادر بیٹا عطا فرماوے جڑا کربلا وچ میرے حسین دا مددگار ہوئے۔ اے حسرت میرے بھائی دی میں کو مجبور کیتے میں تیرے دروازے تے ٹر آیا، میں تیرے خاندان وچوں، توجہ کرنا، میں تیرے خاندان وچوں ایک بہادر خاتون دا رشتہ طلب کرے نا بھائی علی واسطے۔ توجہ کرنا، جناب حزام جڑے ویلے جملے سنے خوشی کو لو پھولے نہن سماندے، چہرے دو تے مسکراہٹ ظاہر ہوئی تے وقت جناب عقیل دی طرف دیکھ کے عرض کریں آقا زادہ پھر کیوں روجھے کہیں گھر دا انتظار کریں دے ہو تو اڈے علی دی کنیزی واسطے میری اپنی دھی جو حاضر ہے، آئے 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 آئے، میری اپنی دختر حاضر ہے، لیکن آقا میں کو صبح تک
وقت دیو جو میں ان دی اماں نال مشورہ کراں، جملے تے توجہ رہے، میں اس دی اماں نال مشورہ کراں، وہ جو میری زندگی دی بھائی وال ہے، میری شریکہ حیات ہے۔ پھر دوسری بات جناب حزام عرض کریں دیں، جناب عقیل تساں جان دے ہو جو ہمیشہ دھیاں دی تربیت ماں کریں دیئے، توجہ کرنا ماں کریں دیئے، میں اس نال مشورہ کر گنا جڑے مشورے دی گل جناب عقیل نے اپنی زوجہ نال صبح آن کے کی دیئے، وہ جملے تے توجہ رہے۔ جناب حضرت حزام صبح ہوئی اپنی زوجہ دے کول آئے، زوجہ دے قریب آ کے بیٹھے تے چہرہ گلے گلاب دی ماند کھلا کے اپنی زوجہ دی طرف دیکھ کے فرمینن، کیا میں تیرے کولو پوچھ سکدا جو تیں میری دھی دی ایسی تربیت کیتی ہے جو علی جیسے امام دی کنیز بن سکے؟ ہاں تواریاں حیاتیاں ہوں میں علی جیسے امام دی کنیز بن سکے؟ جیڑے ویلے جناب حزام دی زوجہ نے جملہ سنا نا، اپنے شوہر دی پاسے دیکھ کے مسکرا کے آدھی اگر میرے پر ہوں میں نا پرواز کر کے اپنی خوشی دا اظہار کرا۔ جناب حزام آدن سچ بیٹھا آدھا عقیل رکال دا جو سارے کول آئے اسے مقصد دے تحت آئے، وہ علی وزی شادی کرنا چاہندے سارے خاندان دی خاتون نال، تے اتنے عظیم رشتے واسطے میں چاہنا جو میں اپنی دھی ان دی کنیزی جٹور دے ماں تاں تیرے کولو پوچھدا جو کیا تے اپنی دھی کو اس قابل بنائے۔ ہن جناب حزام دی زوجہ دے آنسو جاری ہوئے، خوشی دے آنسو جاری ہوئے، شوہر دے پاس دیکھ کے آدھیے گھبرا نہیں، بے شک ون کے ہاں کر چھوڑ اور رشتہ خوشی نال طے کر چھوڑ، تے میرے آنسو دیکھ کے پریشان نہ ہو، اے آنسو اس واسطے پہ آنن جو میری دھی اون گھر رچ رہ سی جتھاں رسول دی دھی رہندی آئی۔ آئے 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 ہاں زندگیاں ہومن جوانیاں سلامت رہن، اون گھر رچ رہ سی جڑے گھر رچ ملائکہ دی رفت و آمد ہوندی آئی، اون گھر رچ میری دھی رہ سی جن دے دروازے تے رسول رکویندا ہا، اجازت تو بغیر اندر قدم نہ رکھدا۔ ہاں اسے گھر رچ ان توجہ کرنا، گفتگو دا سلسلہ طولانی ہے، میں کو مختصراً دو چار جملے صرف پہنچا کے میں اختتام والے پاسے آنا، توجہ میرے والے پاسے رہے۔ جناب حزام اٹھ کے واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس جو پلٹے، فطرت زمانے سارے بھی معاشرے الحمدللہ یہ بڑا اچھا رواج ہے، اچھا سلسلہ ہے۔ آج کل بہت گھٹ ہے، البتہ دیہاتاں کچھ رواج ودے، شہراں چ رواج نہیں رہ گیا۔ وہ ایک کہ جڑے ویلے ماں دھی گھر دے کم کاج تو فارغ ہو باوے نا، وہ دھی اکسی اماں میں اپنا ہاتھ منہ دھوتی آواں تے میری کنگھی کرو، یہ میں گال ہے یا کوئی نا، وہ دھی ماں دے سامنے بہ گئی تے ماں دھی دے والاں چ کنگھی کیتی، اور ایو ٹائم ہوندے ماں دھی دی دوستی دا، جڑے ویلے ماں اپنی دھی کو سب کچھ سکھیں دیئے، چنگا بھی سکھیں دیئے تے ماڑا بھی سکھیں دیئے، او ایو ٹائم ہوندے جو آپس دے وچ قریب ہو جن تے بڑیاں ہولے ہولے سرگوشیاں ایک دوجے نال ماں دھی دیاں گالیں چلدیاں رہ ویندیاں۔ جناب حزام جڑے ویلے دوبارہ واپس گھر آئین تا ڈٹھا نے جو حجرے دے اندر ماں دھی کو کنگھی بیٹھی کریں دیئے تے دھی اپنا ماں کو خواب بیٹھی سنویں دیئے۔ خواب کیا ہے؟ بس یہ خواب سنو، میری گفتگو تمام، توجہ کرنا۔ بی بی نے عرض کی تھی اماں جان آج رات میں خواب ڈٹھے، بیٹا کیڑا خواب؟ عرض کر دیا اماں ایک بہت وسیع و عریض باغ ہے، بڑا سر سبز و شاداب ہے، جندے درخت پھلاں نال لڈے ہوئے، جس دے پھلاں دی مہک اتنی زیادہ ہے جو عام بندہ ٹھہر نہیں سکدا، ہر پاسے شادابی شادابی ہے، نہراں جاری ہیں۔ اماں اون باغ میں سیر ودی کرے نہیں ہاں،
اون باغ وچ میں سیر ودی کرینی ہاں، اما میں تھک گئی ہاں، تھک کے ایک درخت دے سائے تلے نہر دے کنارے تے بیٹھی ہاں، ہاتھ میں اپنے پیچھا ٹیکیں، فطرت ہے نا بندہ تھکا ہویا ہوئے تا ہاتھ زمین تے ٹیک کے منہ اتنا بلند کریں دے، اما میں بازو ہاتھ ٹیکیں تے منہ میرا آسمان والے پاسے بلند ہوئے، اتنے تو نہیں میں ڈٹھے جو چان نے اپنا مقام چھوڑے، جدی توجہ نہیں ہوں دا اپنا نصیب ہے، چان نے اپنا مقام چھوڑے تے میرے والے پاسے آہستہ آہستہ ودھنا شروع کیتے، ودھدا بھی آئے تے گھٹدا بھی آئے، ودھدا بھی آئے تے گھٹدا بھی آئے، اتنا نفیس ہے تے اتنا چھوٹا ہو کے آ کے میری جھولی دی زینت بنے، بس اما صرف یہ کچھ نہیں، اون چاند دے پیچھو میں ڈٹھے ترائے تاریاں نے بھی اپنا مقام چھوڑے، او تارے بھی میری طرف ودھ دیں تے آ کے میری جھولی دی زینت بنیں، اما میرے خواب دی تعبیر کیا ہے؟ اون میرے جناب حضرت حزام پردہ ہٹا کے حجرے دے اندر قدم رکھا اور ونج کے دھی دے سر تے بوسہ دے کے فرمینن اللہ نے تیرے خواب کو سچ ثابت فرما چھوڑے، جو ان قریب تو ایک چند دی ماں بن سیں، ستاریاں دی ماں بن سیں۔ پس ختم کراں، جناب حضرت حزام نے جناب عقیل نال بہ کے جو معاملات ہے طے کر کے اپنی دھی دی ڈولی روانہ فکیتی، جناب حضرت عقیل گھن کے روانہ ہوئے، مدینہ پہنچے، جڑے ویلے مدینہ دولت سرائے امیر المومنین دے دروازے تے آ کے بی بی دا محمل بیٹھا، تے بنی ہاشم دے جمانہ نے ارد گرد پہرا دیتا، تلواراں کو بے نیام کر کے الحجاب الحجاب دیاں صداماں بلند کیتیاں، تے کائنات دی ہر شے نے پردہ کیتا، ان ویلے بنی ہاشم دے جمانہ نے اگھاں ود کے بی بی کو محمل تو لہایا، جڑے ویلے بی بی محمل تو لتھی تے دروازہ بطول دے سامنے آ کھڑی، بس اتھائیں اندر قدم نس رکھا، مٹی تے بہ گئی، مٹی تے بہ کے توجہ کرنا اپنا متھا دہلیز بطول تے رکھا، تے وقت بوسا گھن کے آنسو وہا کے آدھیے او بطول دے گھر دا دروازہ گوارا میں جو میں پہلی دفعہ آمن نال قدم نہیں رکھا، اپنی پیشانی رکھی ہے، ہاں میں اپنی پیشانی رکھیے، وقت بی بی نے اندر قدم رکھا، دروازے دے اندر سہن خانچ امیر المومنین دیا دھیاں انتظار ہی چھن، جو ساری وفادار ماں پہ آندی ہے، ساری وفامہ علی اماں پہ آندی ہے، بی بیاں نے استقبال کیتا، جناب حضرت ام البنین دا عمل کیا ہے، توجہ کرنا ام البنین دا عمل کیا ہے، ڈوہاں دھیاں دے ہاتھ پکڑے، ہاتھ پکڑ کے اون مسند دے کول گھنائی جڑیاں بیبیاں نے اپنی اماں واسطے بنائی آئی، لیکن میرا اللہ گواہ بی بی مسند تے نہیں بیٹھی، علی دیاں ڈوہاں دھیاں کو مسند تے بلا کے، توجہ میرے آلے پاسے رہ یار، علی دیاں ڈوہاں دھیاں کو مسند تے بلا کے سامنے آپ مٹی تے بہ گئی، ایک ہاتھ جناب عالیہ دے قدماں تے رکھا، دوجا ہاتھ جناب حضرت کلثوم دے قدماں تے رکھا، قدماں تے رکھ کے آدھی علی دیاں دھیاں تو اکواں اے نہیں دساں مانائی، یا کدھیں تساں اے نہیں سمجھنا جو میں تو ادھی ماں بن کے آئیاں، نا میں تو ادھی کنیز بن کے آئیاں، میں تو ادھی نوکرانی بن کے آئیاں، میں تو ادھی خدمت گزار بن کے آئیاں، وفا دی انتہا دیکھو، بس ایک آخری بات سنو میری گفتگو تمام، وفا دی انتہا دیکھو، میں ذمہ داری نال آگ سکتا بھی شاید جملہ تسا نہ سنا ہوئے، جڑا جملہ ہون تو دامن ولا تک پہنچامن لگا، امیر المومنین جڑے ویلے ہی گھر آویں نا تو مولا فرمیندے ہیں فاطمہ، بی بی دا اسم مبارک فاطمہ، ایک نیاز کریں دیئے آقا اگر رنج نہ ہو وہ تو میں کنیز دی اپیلے جو آئندہ میں کوئی نال نہ صدا کرو، مولا فرمیندے کیوں اے نا چنگا نہیں لگدا، قدمہ تے ہاتھ رکھیا جے نا میرا مولا
میں خوش نصیب ہاں جو میرا نا وہ ہوئے جڑا رسول دی دھی دا نا ہے آئے آئے میرا نا وہ ہوئے جڑا رسول دی دھی دا نا ہے میں بہت بڑی خوش نصیب ہاں میں کچھ زندگی رسول دی دھی دی وجہ تو ملی ہے میں میرا وجود اسے بی بی دی وجہ تو ہے میں بہت خوش نصیب ہاں مولا فرمیندن وقت کیوں منع پئی کرنی ہے جو میں تے کوئی نال نہ سڈا توجہ میرے آلے پاسے رہ یار میں تھوڑے واسطے محنت بیٹھا کرے نا میرا ہر لفظ بڑا قیمتی ہے جو میں کہیں دی سنی سنائی رٹی رٹی گفتگو نہیں بیٹھا کریں دا درجنوں کتاباں پڑھ کے گلدستہ بنا کے تھوڑے دامن ولا تک بیٹھا پہنچے نا پوری ذمہ داری نال میں کو رب اکبر دی قسم بی بی آدھی خوش نصیب ہاں جو میرا نا او ہوئے جڑا رسول دی دھی دا نا ہے مولا فرمیندن وقت منع کیوں پئی کرنی ہے آج یہ اس واسطے منع پئی کرنی جے ویلے تساں میں کو سدین دے ہو فاطمہ میں تو اجیاں دھیاں پتراں دے منہ دے دیاں انہاں کو اما یاد آویندی ہے جیڑی وجہ تو انہاں دے چہرے مرجھا ویندن تے میں تواڈے انہاں نفیس معصوم ہستیاں کو رہاوانائیاں خوش کرانائیاں خدمت کرانائیاں رواوان نہ آئی میں انہاں کو مونجھا کرن نہ آئی میں انہاں کو پریشان کرن نہ آئی توجہ کرنا اے ہے بی بی دی وفا اے ہے بی بی دی وفاداری اے ہے بی بی دا ایمان اور عقیدہ اے ہے بی بی دا خلوص اس گھرانے نال توجہ کرنا توڑے جو ظاہری اپنے معاشرے دے حساب نال جملہ پیادہ بھاویں جو مترائی اماں آئی نا غیر آئی نا سکی ماں نہ آئی لیکن میں کو رب اکبر دی قسم زندگی دے آخری لمحے تک امام حسن بھی ٹر کے آمینا تے آکھینا اماں تو میرے واسطے دعا فرما امام حسین بھی آمینا تے فرمامینا اماں تسا میرے واسطے دعا فرماؤ جو تسا ماں دی جاؤ سارے واسطے اللہ دی بارگاہ دعا کرو اللہ ماں دی دعا اولاد دے حق کی جلدی سن دے بی بی دعا فرماویا وقت گزردہ چلا آیا 33 سالاں دا آ ہویا عباس مہربانی 33 سالاں دا آ ہویا عباس چھوڑی تن میں سارے جملے مولا دی آمد پڑھدا مولا دا ظہور پڑھدا تا وقت مزید گزر ونیا لیکن میں نہیں چاہتا جو زیادہ دیر تو آمد دے میرے بعد میرے عزیز تشریف فرمائیں تو کچھ سونے انداز سنوے سن میں 2-4 جملے صرف عبادت کو مکمل کرنے واسطے توڑے تک پہنچانا چاہنا بھیرا بڑا قیمتی اثاثہ ہونا لیکن قسم بخدا سارا معاشرہ آج بدل چکے بھراواں دی قدر ایک دوجے دے ذہنی چو مک گئی جو بھرا کیا ہوندن بھرابوں قیمتی اثاثہ ہوندن ایک گل ایمیں نہیں جو کہیں بزرگ عالم جزاکر دی بنی ہوئی ہے جو بھراواں دی کمر دا زور ہوندن یہ بات حقیقت ہے حق اور سچ بات ہے جو بھراواں دی کمر دا زور ہوندن میں ربط مسائب واسطے ایک جملہ آکھدا 2 لفظ انشاء جی 2 لفظ عربی دے ایک لفظ ہے انقاسمت اس دا معنی ہے کہ ہڈی دا اپنے جوڑ تو جدا ہونا عزیز غلام عباس توجہ کرنا ہی جملے تے جاتے تک پہنچیں دا پیاں انقاسمت ہڈی دا اپنے جوڑ تو جدا ہونا بازو اس مقام تو ٹوٹ ونجے نہ رکھتوں مونڈا نکل ونجے درد ہوندے تکلیف ہوندی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوندی قابل برداشت ہوندی ہے دوجا لفظ انکسرت عرب اون ہڈی واسطے استعمال کریں جڑی ہڈی تو درمیان چو ترٹ ونجے ایک ہڈی جوڑ تو ترٹی ہے ایک ہڈی درمیان چو ترٹی ہے جڑی ہڈی درمیان چو ترٹی ہے ان دا درد اور تکلیف زیادہ ہوندے ایمیں گالے تجربے دی بات ہے نا توجہ کرنا
امیر المومنین دا سکا بھرائی جناب حضرت جعفر طیار جنگ موتا دے بھی شہید ہوئے. امیر المومنین اس جنگی تشریف فرما کوئنان واپسی تے کائنات دے رسول نے خبر دیتی جو یا علی تیرا جعفر بھراتے کو سلام آدھا دنیا تو رخصت ہو گئی ہے شہید ہو گئی ہے. ان دی شہادت تے امیر المومنین دے دویں ہاتھ اپنی کمر تے آئے تے فرمینن ان کاسا مت ظاہری جعفر تیری شہادت نال میری کمر دے جوڑ ترٹ گئے. میں صدقے تھی ونجا جنہ کو سمجھ آ گئی ہے انہاں ہے کی تیے لیکن میں کو رب اکبر دی قسم ہے اللہ جانے او کیوں جیاں بھرا ہے عباس جن دی شہادت تے گھوڑے تے لہن ویلے حسین اپنی کمر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑا الان ان کسرت ظہری عباس میری کمر دیا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ کہیں غم وچ نہ رو حسین یا بھینی توڑے اتے راضی ہومن اللہ توڑے پردے سلامت رکھے. بھراواں دی قدر کیتی کرو بھراواں دا احساس کیتا کرو بھراواں دا خیال رکھا کرو. اگر کہیں وڈے کلو غلطی ہوئی ہے تو چھوٹا معاف کرے چھوٹے کلو غلطی ہوئی ہے تو وڈا معاف کرے. اندہ آجر قیامت لے دیہاڑے اللہ آپ جیسی سیرت سارے سامنے آئمہ دی موجود ہے. توجہ رہے میرے لفظاں دے ہوتے کربلا جڑا سا کو سبق ملے دو بھران ایک حسین ایک عباس. حسین اپنے زمانے دا امام ہے ظاہری عمر مبارک 57 سال ہے. سامنے عباس با وفائے جن دی عمر 34 سال ہے. حسین 9 محرم کو بھرا عباس دی عظمت رسیے جملہ سمجھاس گجم تا میں کچھ مسلح تے دعا کرے سو 9 محرم کو مولا حسین بھرا عباس دی عزت اور عظمت رسیے. جڑے ویلے شامیہ نے پروگرام بنائے جو حسین دے خیام تے حملہ کرے نے ان ویلے میرے امام نے فرمائے ارکب بنفسی عباس میں حسین تیرے تے قربان ونجا. ہائے 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 سمجھو اللہ واسطے یار کون پیاہ دے کئی کو پیاہ دے اپنے زمانے دا امام اپنے چھوٹے بھرا عباس کو کھڑا فرمین دے جو میں حسین تیرے تے قربان ونجا. اس صرف میں محبت دا جملہ نہیں سکھا حقیقت ہے کہ جو امام جو بھی فرمین دے حقیقت ہون دے اس وچ کوئی بناوٹ نہیں ہون دی حقیقت امام فرمائے جو میں حسین تیرے تے قربان ونجا. رومن آلے عزاداروں وطیدو عباس دی وفا دیکھنا جڑے ویلے حسین عباس مولا ٹورن لگے نا تے مولا حسین عباس دے جھڑن تو بعد آکے عباس دے سر اپنی جھولی چپاتے عباس دی ڈھا نکل گئی ہے. مولا فرمینن عباس رومن تا میں جو تیرے جیاں عظیم تے وفادار بھرا پیا ٹور دے عباس تو کیوں ڈھا مار کے پیا رونے اون ملے رو کے آدھے مولا اس واسطے پیا رونا آج میں ہون جھنا تسان کے میرا سر جھولی پاتے لازے تونی تسان زین چھوڑنی ہے او کون ہو سی جڑا توڑا سر جھولی ہے جو پیسی ہے میں صدقے تھی ونجا میں قربان ہو ونجا میں دارین قربان کر دے وہاں زندگی دے آخری لمحے تک اپنی وفا دا اظہار کیتے رسے جو میں عباس کتنا وڈا وفاداراں این شاید بھی احساس تے خیال آئی جو فرمینے تساں جو جھنسو توڑا سر جھولی کہیں پاؤنے جے رو سکتے ہو تو میرا جملہ سمجھائے پاسے نالوں آواز آئیے عباس میں تیری ممنون ہاں تے میرے غریب دا خیال کیتے میرے غریب دا احساس کیتے نہ گھبرا ایندہ سر جھولی پامن واسطے میں بکیا چھوڑ آئیا جڑے ویلے اے جھنسی ایندہ سر جھولی اچ میں پا بسا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت دو وین مکمل میرے حصے دی عبادت. رومن آلے عزاداروں مولا عباس مشک بری گھوڑا دریا تو بہر کڈھا
مشک کو اپنے سینے نہ لایا سجو کھبو تیر آنن تا جھک کے جھلیں دے مشک بچیں دے اتنے تین مولا دے دوہیں بازو شہید ہو گئے مشک دیا ڈورا موہن پا کے اپنے آپ کو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اللہ عبادت اضافہ فرمائے اللہ غم نصیب فرمائے اللہ حسین بن نمیر کمینے تے لعنت کرے جن تلوار دوار کیتے جناب عباس دا سجا بازو کلم ہویا بازو دے کٹی جان دا درد احساس نہیں ہویا فرمیندن ونج معصومان دی ویل اللہ لعنت کرے مرہ بن منکس دے جن ظالم وار کیتے عباس دا کھبا بازو کلم ہویا فرمیندن ونج اصغر دی ویل گھوڑے اپنے مشک دیا ڈورا موہنج پا کے گھوڑے کو فرمیندن ہون تکھا بھاج میرے ہاتھ نال کوئی نہیں اڈو میری معصومہ تسی کھڑیے خیام دے دروازے دے انتظار کھڑی کرے لیے بھجدان دے گھوڑا ہر پاسوں تیران دی بارش تیر جھلیں دے آندن مشک بچیں دے آندن اتنے تین حرملے ملون اپنا زہرچ بجھاؤ یا ترے نوکالا تیر جا کے مشک دا نشانہ بنائے جڑے ویلے ظالم تیر چھوڑے تے مشک لگ گئے عباس دے دے دیاں پانی زمین تے لڑ گیا ازاداراؤں پانی نہیں لڑا عباس دی 34 سال دی محنت لڑیے ان گھوڑے دے پاس رے کے فرمیندن گھوڑا ان خیام والے پاسے نہیں واپس جول میں بغیر پانی دے خیام کیا بن کرے سا عباس دا حکم من کے گھوڑے رک پھیرائے جی میں غریب ٹبے تو ڈیدہ کھڑا عقل مار کے آدھے میں تو دور نہ وانج نہ ٹور سکدا تے تروٹ کمار غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میں دا جان غازی میری لاش سدیں دی اجرکم علی جی میں نو کرا بزرگی سلامت ہوئے غریب دے میں تو دور نہ ونجنا ٹور سکدا تے تروٹ کمر غریب دی گئی ہے میں جیندہ نہیں میں دا جان غازی میری لاش سدیں دی پئیے اجرکم علی اللہ رومنا لے عزادارا عباس تو زین چھٹ گئی زمین دی زینت بنا اللہ جانے کیویں میرا مولا حسین بھراضی لاش تے آئے سر جا کے اپنے زانوں تے رکھا فرمیندن عباس ہون میں غریب تاری توجہ نہیں نا ہون میں غریب آدھے مولا جانتا میرے صحابہ کیے نا میرے ہونے غریب کیوں صدا آئی سید آدھے عباس او دیکھ تیرے بے حیاء قاتل ہستے کھڑے حساس کے کھڑے آدھے ہونی دی بین دا برکا سوکھا لازی ہون حسین کلے ہونی دا مارنا آسانے واسطے آکھم جو میں غریبا رومنا لے عزادارو عباس آدھے مولا جی عباس مولا میری ہی کا حسرات مولا کیڑی مولا عباس آدھے آقا میری ہکا کی تیر لگاؤ دو جیا کھج ریت خون مہربانی کرو ریت خون صاف کرو میرا تیر بھی کٹھو زندگی دے آخری ٹائم میں دیکھنا چاہنا جندہ میں جیا نوکر مر ونجے او غریب کیویں ہوں دے آئیو میرا اللہ مولا حسین تیر کٹھے ریت صاف کی دیئے ان فرمیندن عباس کوئی بھئی حسرات ایتداس جلے ماتم کرنے بیٹھے اللہ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے کوئی بھئی حسرات ایتداس آدھے مولا یا حسرات میری لاش خیمے نہ گھن ونجائے
سیدہ دے کیوں نہ گھن ونجا رومن آلے آزادالو آد انی استحیی عن بنت کا سکینہ مولا میں گتوری دھی معصومات شرم آدھے میں وعدہ کر کے آیا ہے جو پانی گھلنا سا آدھے مولا بغیر پانی دے کیوے ونجا اجرکم علی اللہ امام فرمیندن عباس اے حسرت بھی تیری پوری لیکن ایک حسرت تو پوری کر آدھے مولا آخری ٹائم میں کیا کر سکتا سیدہ دے 34 سال اپنے آپ کو میرا نوکر سجائی میری حسرت ایک باری میں کو بھرا ساج آدھے مولا کی میں سجا میں کو اممہ دی وسیعت یاد ہے پاسے نالو آواز آئیے عباس سر جا تیری ماں دی میزاں میں نا آدھے مولا کون پردہ دارے سیدہ دے عباس میری ماں بطول آ گئی ہے جیڑی بکیا چھوڑ آئی ہے اویلے عباس اپنے کٹے ہوئے بازو بلند کی دینا ویل کر کے آدھے ہائیو میرا غریب بھرا ہائیو میرا اللہ راسی بھرا ادھو خیمے دے دروازے تو آواز آئیے حسین عباس کو آگ میں کوئی بھیڑ سجے عباس آدھے ہائیو میری شام دی کہے دل بھیڑ ہائیو میری بازار اجر اللہ نالی بھیڑ اجرکم علی اللہ آخری وین ختم ہو گئی میرے حصے دی عبادت امام بھرا کو سمائے گرم ریتے سما کے پھٹی ہوئی مشک جائی رات بھرے ہو یا علم جایا رستے جو بھرا دے کٹے ہوئے بازو چاہے میں صدقے تھی ونیا جلے ویلے ڈوئے بازو چاہ کے امام خیام دے نزدیک آئین ایڈو حسین دے دی سارے بالاں کوئی کٹھا کی تھی کھڑی آئی جنہاں دے ہاتھاں جام کوئے رائن سارے بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدھے ہوئے آئین امام دے سامنے آ کھڑے دھی اگاں تے ودھیے رو کے ہاتھ یہ ساکو معاف جگار مانگ بیٹھے ہیں پانی تے آئے یسرب جا سردار ساری پیاس نے تیری کمار تروڑی گال دا درد ہزارے ایڈو امام دھی کو پیار کر کے خیمے آئے علی جی دھی سارے پردادارہ کو اکٹھا کر کے کھڑی آئی ہاتھ باد کے ہر پردادار دے سامنے بیندی آئی رو کے آدھی میں کوئی نہ زامن تو دے پردیاں دی تے ہون ہر کوئی خود اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین